دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ فرمایا جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، مالداری کو تنگ دستی کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، فراغت کو مشغولیت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، اور صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، اور زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دامن میں الجھ کے تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر وقت یاد اللہ میں رہنا، چند جھونکے خزاں کے بس سہلو پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ میرے بھائی دوستو، میرے اور آپ کے قدم اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے۔ حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہے، دیگر حضرات ہیں، ان سے پوچھ لیجئے جب تک ہم ان سوالوں کے جواب نہیں دے لیں گے، آپ نے مال کیسے کمایا تھا اور اس کو خرچ کیسے کیا، اور اللہ نے جو جوانی عطا فرمائی تھی اس جوانی کو کہاں لگایا، اللہ نے جو وقت دیا تھا اس وقت کو کہاں خرچ کیا۔ میرے بھائی دوستو، آج مجھے اور آپ کو اس نعمت کی قدر نہیں ہے، اس لیے اکثر لوگ ان 2 چیزوں کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک اللہ نے جو وقت عطا فرمایا ہے، اور ایک صحت جیسی جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک ایک لمحہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس دنیا سے جانا تو اچھے اخلاق چھوڑ کے جانا اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ فرمایا اس کے گھر کی دیوار اور میرے گھر کی دیوار ساتھ ساتھ ہوگی۔ میرے بھائی دوستو، آج ہم دینداری یہ سمجھتے ہیں شاید مسجد کی زندگی دینداری ہے، نہیں، گھر والوں کے ساتھ جو ہے اچھا اخلاق اور گھر والوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا، میرے بھائی دوستو، اصل دینداری یہ ہے، اور اس سے بندے کے حسن اخلاق کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ آج سے ہی اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے اخلاق اپنانے کی کوشش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد زبان اور بد اخلاق اور متکبر آدمی جو ہوگا کل آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوگا اور مجھے اس سے نفرت ہوگی۔ بد زبانی، بد اخلاقی اور تکبر، میرے بھائی دوستو، یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد زبان، بد اخلاق اور متکبر جو ہوگا وہ مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوگا اور مجھے اس سے نفرت ہوگی، اور فرمایا جو اچھے اخلاق والے لوگ ہوں گے ان کی مجلسیں میرے گھر کے قریب لگا کریں گی۔ آج ہر بندہ کہتا ہے کہ جی برف باری کوئٹہ میں ہو رہی ہے، فلاں جگہ ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے علاقے کے اندر ٹھنڈک ہے۔ میرے بھائی دوستو، جس کا گھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ ہوگا تو اس پر کتنی اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اس لیے خاص طور پر ہم اس بات کی کوشش کریں کہ کسی کا دل نہ دکھائیں۔ جیسے حضرت مفتی صاحب توجہ دلا رہے تھے کہ قطع تلقی والا معاملہ ہے، غیبت والا معاملہ ہے، دل آزاری والا بھی معاملہ ہے۔ یہ دل آزاری بھی کبیرہ گناہ ہے، کسی کی غیبت کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور میں کسی کے مال پیسہ دبانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور آج ہمیں احساس نہیں۔ میرے بھائی دوستو، میں اور آپ ایسی زندگی گزار کے جائیں کہ کل آخرت میں ہمارا کوئی گریبان پکڑنے والا نہ ہو۔ میرے بھائی دوستو، جس بندے کو اس بات کا یقین کامل نصیب ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا اللہ میرے ساتھ ہے، پھر وہ آزاد زندگی نہیں گزارا کرتا۔ ایک بزرگ تھے، جب بھی ان سے کوئی غلطی ہوتی، گناہ ہوتا تو فوراً رونے لگ جاتے۔ کسی نے کہا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ کہا کہ میں جب کوئی گناہ کرتا ہوں تو اس وقت اپنے اس گناہ پہ اللہ رب العزت کو گواہ بنا لیتا ہوں، کیونکہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے اس گناہ کا علم تو اللہ کے علم میں ہے، اللہ رب العزت مجھے دیکھ بھی رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، جب بھی ہم گناہ کی طرف جائیں تو ہمیں فوراً دھیان یہ ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ کاش یہ یقین کامل نصیب ہو جائے۔
میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا تو ادھر صادقآباد کی طرف، تو جو گاڑی ساتھی چلانے والا تھا اس نے بڑی آہستہ گاڑی کر لی، 50 سے کم سپیڈ جو ہے اس نے کر لی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، اگر میں زیادہ سپیڈ لگاؤں گا تو مجھے جرمانہ ہو جائے گا۔ میرے بھائی دوستو، کیمرے کی آنکھ سے بچنے کے لیے ہم جو ہے گاڑی زیادہ نہیں دوڑاتے۔ کوئی چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہو تو ہم غلطی اور گناہ نہیں کرتے، کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہو تو ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، میرا اور آپ کا رب، میرا اللہ ہر وقت مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے، اور کاش ہمیں یہ چیز نصیب ہو جائے تو سب کچھ ہی مل جائے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو مجمع الفقہ تھی، مسائل جو استنباط کرتے تھے، ان میں سے ایک تھے حضرت امام ابو داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہے، ان سے پوچھ لیجئے کہ اہل علم میں جب حضرت ابو داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے تو لوگوں کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ وہ تقوی کے پہاڑ، بہت تقوی تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری 6 یا 7 سال کی عمر تھی، میں اپنے ماموں کے پاس رہتا تھا، تو میرے ماموں نے مجھے بچپن میں یہ بات یاد کروائی کہ شام کو جب رات کو سونا ہے تو 11 دفعہ یہ کہنا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور صبح اٹھنا ہے تو صبح بھی یہی 11 دفعہ کہنا ہے۔ فرمایا کہ اس عادت کی وجہ سے اللہ نے مجھے تقوی عطا فرمایا، کیونکہ جب بندہ کوئی زبان سے بات نکالتا ہے تو اس کا اثر انسان کے دل پر غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کلمات کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کی عظمت آ گئی۔ اللہ کی عظمت کے بول بولنے سے، تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں نا تو وہ کیا یہی بلواتے ہیں نا، تاکہ اللہ کی عظمت دل کے اندر آئے اور اللہ کا غیر دل سے نکل جائے۔ اور اللہ کا غیر جب انسان کے دل سے نکلتا ہے تو حدیث سے قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب میں بندے کے دل کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ جو ہے اس کا دل میرے غیر سے خالی ہے، تو میں اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیا کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب بات فرمائی کہ اے اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اے اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ امام ابو داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کلمات کو صبح اور شام یقین کامل کے ساتھ دہرانے کی وجہ سے، دل میں اتارنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے 6 سال کی عمر میں قرآن کا حافظ بھی بنا دیا، حدیث کا علم بھی عطا فرما دیا، اور فرمایا تقوی بھی عطا فرما دیا۔ تو ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ اچھی عادتیں اپنانے کی کوشش کریں۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے، اکثر یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی زبان پہ آخری وقت وہی کلمات آتے ہیں جو اس کے دل کے اندر ہوتے ہیں، تو اس لیے آخری وقت ہماری زبان پہ وہی چیز آئے گی جو دل میں ہوگی۔